یہ عظیم الشان جلسہ جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، آج کے مہمان خصوصی اور ہم سب کے مخدوم گرامی قدر شہزادے حضور تاج الشریعہ نبیر اعلیٰ حضرت پیر طریقت قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ شاہ مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ کی زیارت کا شرف ہم سب کو حاصل ہو رہا ہے۔ جس جلسے میں حضور قائد ملت کی آمد ہوتی ہے، وہ جلسہ بس آپ کی ذات تک سمٹ کر کے آ جاتا ہے۔ کیا تقریر ہو رہی ہے، کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، بہت کم لوگوں کو اس سے بحث رہ جاتی ہے۔ ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان بس وہ حضور قائد ملت کے دعائیہ کلمات سننے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ حضرات گرامی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فاضل ذیشان نبیر حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری سے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بہت کچھ سنا۔ آج کل ہمارے یہاں جلسوں کی کمی نہیں، ہر گلی کوچے میں جلسے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے جلسے جو اپنے آپ میں تاریخی جلسہ کہلاتے ہیں بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ حضور قائد ملت کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث فخر و انبساط ہے۔ میں حضور قائد ملت کا تمام اراکین کی طرف سے اور اہل لکھنؤ کی طرف سے اس شہر میں استقبال کرتا ہوں۔ آج پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کہ جو اپنے آپ کو سنی بریلوی مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے قائد اور رہنما اور امیر حضور قائد ملت کی ذات گرامی ہے۔ آج فتنوں کا دور دورہ ہے، ایک فتنہ نہیں بلکہ وہ فتنے جو بظاہر جس کو ہم سب لوگ جانتے پہچانتے ہیں، ان کے علاوہ بہت سے ایسے فتنے پیدا ہو گئے ہیں کہ انجانے پن میں وہ ہماری جماعت میں، ہمارے سماج میں، ہمارے علماء میں، ہماری خانقاہوں میں، ہمارے مشائخ میں در آئے۔ آج کل حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام لے کر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر، یا پرانے بزرگوں کا نام لے کر کے ایک طرح سے شیعت کو، رافضیت کو سنیوں میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک عقیدہ بعض لوگ جانے انجانے میں یہ پرچار کر رہے ہیں کہ خلافت میں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اول ہے، لیکن امامت میں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اول ہے۔ یہ عقیدہ سراسر مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے، مسلک اہل سنت کے خلاف ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، سادات بلگرام کے خلاف ہے، سادات مارہرہ کے خلاف ہے، سادات مسولی کے خلاف ہے۔ اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں سب سے اول درجہ، خواہ امامت کہیں خلافت کہیں، اگر وہ درجہ کسی کو حاصل ہے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ یہ کہنا کہ امامت میں حضرت علی افضل ہے، یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے، اور لا علمی کی دلیل ہے کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں جب کبھی موقع آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میری جگہ بھی ابوبکر امامت کریں۔ حضور کے زمانے میں کبھی حضرت علی کو حضور نے نماز کی امامت کا حکم ہی نہیں دیا، تو ظاہر ہے کہ پھر امامت میں اولیت کا مطلب کہاں سے آیا؟ یہ شیعوں کا پیدا کردہ عقیدہ ہے
اور یہ حضرت علی کی فضیلت نہیں ہے بلکہ حضرت علی کی فضیلت کے برخلاف یہ بات ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی جگہ پہ امامت کے لیے کھڑا کیا، اسی دن میں سمجھ گیا کہ جو دین میں ہمارا امام ہے وہی دنیاوی امور میں بھی ہمارا ہے۔ کیا اسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ امامت میں بھی ابو بکر اول ہے اور خلافت میں بھی ابو بکر اول ہے، اور جو یہ کہتا ہے یا تو جانتا نہیں ہے اور یا تو پھر رافضیوں کی صحبت میں سب کو ایسا کہہ رہا ہے کہ امامت میں فلاں افضل ہے، خلافت میں فلاں افضل ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہم ہی لوگوں کا نہیں، سادات بلگرام میں اہم جن کا رتبہ بہت بلند، ان کو ہم جیسے مولویوں نے سید نہیں بنایا اور ناظموں نے ان کو سید السادات نہیں کہا۔ اعلیٰ حضرت نے جن کی شان بیان کی، حضرت سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی نے لکھا کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہے اور فضیلت کی ترتیب خلافت کی ترتیب پر ہے، یہ سب سنابل شریف میں لکھا۔ تو یہ عقیدہ وہ ہے جسے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی نے لکھا اور حضرت سیدنا ابو حسین نوری میاں نے سراج العوارض نے بھی اس کو بیان کیا کہ خلافت میں اول حضرت سیدنا ابو بکر ہے اور ترتیب فضیلت وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے۔ لہذا سنیوں کو جس طرح سے بدعقیدوں سے، جماعتیوں سے، دیوبندیوں سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ان نام نہاد چیزوں سے بھی آگاہ رہنے کی ضرورت ہے جو مزار پہ بیٹھ کر اور سیدی کے نام پر اہل سنت میں رافضیت کو داخل کر رہے ہیں۔ ہم جس طرح وہابیوں کے خلاف ہیں اسی طرح رافضیوں کے بھی خلاف ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پاک، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ۔ اور یہ کوئی نہ کہے کہ بریلی والے سادات کی تعظیم نہیں کرتے، اگر سادات کی تعظیم بریلی والے نہ کریں اور بریلی کا وفادار نہ کرے تو کون کرے گا؟ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم سید نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہی کہے گا کہ جو رافضی ہوگا، اس لیے کہ رافضیوں کے نزدیک سوائے رافضی ہونے کے سید بننے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، یعنی جو رافضی ہو جائے وہ سید ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ ایسے تمام پیروں سے، پگاڑوں سے دور ہیں اور ان پیروں سے بھی دور ہیں جو بڑے بڑے بال بڑھا کر کے نہ نماز کے نہ روزہ کے، سوائے چادر گاگر کرنے کے، 4-6 انگوٹھیاں پہن کے پہلے وہ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، نعرہ لگواتے ہیں، تاج الشریعہ کا نعرہ لگواتے ہیں۔ جب کچھ ان کا بازار چل جاتا ہے، مارکیٹ چل جاتی ہے، تب پھر وہ اپنا رنگ دکھانے لگتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، مرید ہونے سے پہلے دیکھ لینا کہ جس پیر سے آپ مرید ہو رہے ہیں اس کا عقیدہ کیسا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا عمل کیسا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ پیر صاحب بخشوا دیں گے، جب نماز، روزہ، حج، زکات یہ صحابہ پہ اور حضرت علی کے معاملے ہوئی تو آج کے زمانے میں کسی پیر کی کیا مجال ہے وہ نماز چھوڑے، شریعت کے خلاف ورزی کرے اور وہ کہے کہ بخشوا دیں گے۔ جہاں پیر صاحب جائیں وہیں مرید بھی چلا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو کہ بریلی سے جو پیری مریدی کی جاتی ہے، یہ پیری مریدی کوئی تجارت اور بزنس نہیں ہے، بلکہ یہاں کوئی سلسلے کا الگ سے ایک گراؤنڈ نہیں تیار کرنا ہے، بلکہ بریلی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ محفوظ رہے، چاہے وہ کوئی مرید ہو بریلی سے یا نہ ہو، لیکن اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو انڈیا میں رہتا ہو چاہے امریکہ میں۔